جی، ایک سوال اور ایک جواب۔ کچھ عرصہ پہلے میں نے کہا تھا فرقہ پرستی کے حوالے سے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی، اور فرقہ پرستی کے حوالے سے آپ نے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مرزا محمد علی انجینئر صاحب، ان کا بہت کام ہے، لیکن ہمارے ہاں جو پرابلم ہے، جس پرابلم کا وہ خود رونا روتے ہیں، وہ خود بھی اس پرابلم کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک بندہ اگر کسی ایک ڈگر یا کسی ایک مسلک یا کسی ایک نقطہ نظر کا فالوور ہے، تو وہ بعض اوقات اپنے نقطہ نظر پر اتنا متشدد ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے اپنے اندر اپنے نقطہ نظر کے طبقات اور اپنے نقطہ نظر سے متعلق خامیاں دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب مرزا علی صاحب بزرگوں کی کرامات کے پیچھے یوں ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ کا بھی انکار کر دیتے ہیں بعض دفعہ۔ اب ان کے سامنے ان کی ویڈیو بھی اس میں آپ لگا دیں، چھوٹی سی کلپ ان کے سامنے، یا ویڈیو بھی دیکھ لیجئے گا، اور میں حوالہ بتا رہا ہوں۔ علی بھائی، پہلا سوال ہی کریٹیکل ہے۔ قرآن حکیم میں ملکہ بلقیس سے متعلق ایک واقعہ آیا ہے جس کا تخت بڑا مشہور تھا، اور اسی تخت کو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اٹھوانے کا ارادہ کیا، تو ایک ولی اللہ حضرت آصف بن برقیہ رحمہ اللہ نے آنکھ چپکنے سے پہلے اس وزنی تخت کو وہاں حاضر کر دیا۔ اس واقعہ میں سے صوفیہ نے اپنے بزرگوں کی کرامات کا ثبوت اخذ کیا ہے، اور ان کا دعویٰ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء اللہ ہر حال میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کی امت کے اولیاء اللہ سے افضل ہیں، اس لیے وہ بھی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے علی بھائی کا کیا موقف ہے؟ علی بھائی تو پہلے کہیں گے اگر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو میرے بھائی مہربانی کر کے یوٹیوب کے اوپر جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں، جو دنیا کے 1.5 ارب مسلمان احتجاج کرنے کے باوجود ڈیلیٹ نہیں کروا سکے، تو پلک جھپکنے سے پہلے ذرا اسے ڈیلیٹ کروا دیں، اور اگر نہ کروا سکے جو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں کروا سکتے، یہ ظاہر ہے کہ یہ تو فزیکل ایفرٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملات کو جوڑا ہوا ہے، تو پھر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ یہ صرف ان کے زبانی دعوے ہیں۔ سورہ النمل آیت نمبر 40، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی ایک مجلس کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے فرمایا کہ کون ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت لے کر آئے گا۔ ملکہ جو دور سے آ رہی تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خواہش کا اظہار کیا کہ اس کا تخت کون ہے جو یہاں پر لے کر آئے، تو 2-3 لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ اس میں ایک جن تھا، اور ایک شخص کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک شخص وہ تھا جس کے پاس کتاب کا، یعنی آسمانی کتاب کا علم تھا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا انا آتی کا بہی قال ان یرتد الیک ترفق، میں وہ جو ہے تخت ہے وہ لے کر آتا ہوں اتنی دیر میں کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے، یعنی آپ پلک جھپکنے کی دیر میں وہ تخت آپ کے پاس ہوگا۔ اس سے پہلے جن کہہ چکا تھا، ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس کو لا سکتا ہوں، آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اس سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس ہوگا۔ اب یہ بالکل صراحت کے ساتھ ایک کرامت کا ذکر ہے، ایک بزرگ کی ولی کی کرامت، جن کا نام روایات میں حضرت آصف بن برقیہ آیا ہے۔ یہ ان کے سامنے آیت پیش کی گئی کہ آپ منکر کیوں ہیں کرامات کے؟ آصف بن برقیہ اگر وہ اتنی دور سے، کئی میلوں کے سفر سے اور کئی دنوں کی مسافت کے سفر سے، ہزاروں لاکھوں ٹن، ظاہر ہے وہ تخت ہے، کوئی ہلکی پھلکی چیز تو نہیں تھا، تخت لے کر آ گئے، تو یہ کرامت میں سے ہے نا، عقل میں تو نہیں آتی۔ انہوں نے کیا فرمایا آپ سن لیجئے، پھر آپ کو یہ یقین ہو جائے گا میں نے وہ جملہ کیوں بولا ہے کہ بندہ جب ایک نقطہ نظر پہ چلتا ہے تو وہ نہ جانتے ہوئے متشدد ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں متشدد نہیں ہونا چاہیے، فرقوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور وہ خود کتنے متشدد ہو گئے اور فرقے میں پڑھ گئے، وہ سن لیں۔ یہ جب یہ آیت ان کے سامنے پڑھی ہے تو وہ کہتے ہیں اچھا اگر یہ آیت بابوں کی کرامت کے لیے آپ بیان کر رہے ہیں تو ان بابوں سے کہیں کہ جتنا انٹرنیٹ پہ اسلام کے خلاف مواد پڑا ہے، بابوں کے خلاف مواد پڑا ہے، اس کو اڑا دیں۔ علمان الحفیظ ہے کوئی معقول بات؟ یعنی یہ بالکل اتنا سمجھدار آدمی ہے، وہ پتہ نہیں عقل و فکر سے آری بات کیسے کر دی۔ یعنی اس کا آپ الزامی جواب دینا چاہیں تو پتہ کیا کہیں انہیں کہ اچھا اگر یہ آیت بیان کرنے کی آپ نے یہ تعویل لینی ہے اور اس کی بنیاد پہ کمزوری ثابت کرنی ہے، تو الزامی جواب پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر اللہ کو یہ چاہیے کہ وہ اللہ اگر معاذ اللہ کی بھی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے دین کے خلاف انٹرنیٹ پہ مواد پڑا وہ اڑا دے۔ ہر دور میں
اکثریت انسانیت کی اللہ ہی کی منکر رہی ہے، تو پھر اس پر اللہ کی کمزوری پر اگر کوئی استدلال کرے تو مرزا صاحب تو اس کا انکار نہیں کر سکتے، چونکہ ان کا استدلال ہی یہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا تو چند % لوگ حضور کو مانے تھے جو آخری پیغمبر تھے، اور اتنی بڑی اکثریت، اور آج بھی اسلام سب سے بڑا دنیا کا مذہب نہیں ہے، دین دوسرا بڑا دین ہے، کرسچینٹی ہے۔ تو کیا اس پر اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ اور اسلام کے معاذ اللہ حق نہ ہونے کا استدلال کرے تو پھر آپ کو وہ ماننا پڑے گا۔ تو آپ دیکھیے بعض اوقات ایک غلط استدلال بندے کو کس گلی میں لے کر چلا جاتا۔ اب انہوں نے چونکہ ٹھان کے رکھا ہے کرامات نہیں کرنی، میں بھی بہت زیادہ کرامات کا بیان کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن معجزات اور کرامات تو حق ہیں، یہ قرآن مجید اور احادیث نبویہ صحیح احادیث میں تسلسل سے آئی ہیں، قرآن مجید کے اندر ہیں۔ آپ کو ایک اگلی بات بتاؤں، قرآن مجید میں اولیاء کے نام بھی ہیں، قرآن مجید میں اولیاء کے ناموں کی صورتیں ہیں۔ آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں بھائی بابوں کا؟ حضرت مریم کون ہے؟ ان کے نام کی صورت ہے، کون ہے؟ نبی نہیں ہے۔ کہف کون ہے؟ کون سی صورت ہے؟ صورت کہف کون ہے؟ وہ اللہ کے ولی تھے۔ لقمان کون ہے؟ صالح، نیک، حکیم آدمی، انٹیلیجنٹ آدمی، ان کے نام پہ صورت ہے، سمجھے؟ چلے یونس اور ہود اور ان صالح، ان پہ تو یہ کہیں گے نا کہ یہ انبیاء کے ناموں کی صورتیں ہیں، لیکن یہ تو انبیاء نہیں تھے جو میں نے بتائے، صالحین تھے۔ تو صالحین کا ذکر کیا ہونا ہے؟ صالحین کے ناموں پر تو صورتیں ہیں قرآن میں بھائی۔ تو لہٰذا جو چیز انکار کے قابل ہے اس کا بالکل انکار کریں، اور جو چیز انکار اس کے معقول دائرے میں نہیں آتی اور کرامات کی جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے اس پر پوری نہیں اترتی، اس کا انکار کریں، لیکن یوں ہاتھ دھو کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ ایک خاص ٹریک پہ چلیں تو لہٰذا اس میں جو آئے گا اس کو کترتے جائیں گے اور کاٹتے جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی نص سے، حدیث اور اب بہت ساری حدیث اور مفسرین کی اپنا نصوص انہوں نے جو بیان کی، اس کے اندر سے اولیاء صالحین کی کرامات کا اور انبیاء کے معجزات کا ثبوت، اور اس پر ایمان حق ہے، ایمان لازم ہے، ایمان لانا۔ نہیں تو معجزہ، سب سے بڑا معجزہ خود قرآن ہے اگر آپ معجزات کا انکار کرتے ہیں، معراج ہے اگر آپ اس کا انکار یعنی ان معجزات کا انکار قرآن مجید کی بعض آیات کا انکار ہے، جو آپ پر پھر کفر کا دروازہ بھی کھول سکتا ہے بادی النظر میں، کیونکہ آپ اگر اس پہ ڈٹ جائیں گے تو وہ بعض نصوص کا انکار بن جاتا ہے نا۔ تو لہٰذا اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس پر زیادہ متشدد ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کی دلیل لی جائے تو پھر وہ کہیں گے جی آپ کی دلیل سے تو اللہ کا حق رب نہ ہونا اور اسلام کا حق دین نہ ہونا ثابت ہے، کیونکہ اگر ان میں اتنی قوت ہوتی تو یہ تو اپنے مخالفوں کو ویسے ہی اڑا کے پھینک دیتی۔ تو لہٰذا یہ بڑی کمزور استدلال تھا، اس طرح کے استدلال سے بچنا چاہیے۔